شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان میں ہم نے کرنے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں جن کے قیامت کے دن اعمال کو تباہ کر دیا جائے گا اور جن کو نہ نمازوں کا فائدہ ملے گا، نہ روزوں کا فائدہ ملے گا، نہ حج کا فائدہ ملے گا. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو ہم نے جن سے بچنا ہے، ورنہ ہمارے روزے ضائع ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے، کتنے ہی نیک لوگ روزے دار رمضان میں عبادتیں کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں ایسے روزے داروں میں نہ کرے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کاموں سے جن کی وجہ سے روزے قبول نہ ہوں، جن کی وجہ سے ہمارا رمضان جو ہے، رمضان کی برکات ضائع ہو جائیں. تو اس لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے انسان کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جھوٹ کا بولنا. جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو لغوا باتیں کرنے نہیں چھوڑتا، بری باتیں نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ رکتا ہی نہیں، روزے کا نام کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ڈھال ہے، روکنا ہے، پابندی ہے، حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے. تو اگر یہ جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کے تو فرمایا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ رکھے. اللہ کو اس کی بھوک پیاس سے صرف غرض نہیں، باقی معاملات میں بھی پورا اترے، باقی کام بھی کرے، باقی جن کی طرف بتایا گیا ان سے بھی رکے. روزہ رکھ کے گناہ کیے جا رہے، روزہ رکھ کے فراڈ کیے جا رہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولے جا رہے، روزہ رکھ کے فلمیں دیکھی جا رہے اور کہتا ہے مجھے روزے کا ثواب ملے گا. فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اپنی زبان سے، لغوا باتیں نہیں کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کرے، جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو برا نہ کہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر اس کو کوئی بندہ گالی بھی نکالتا ہے، برا بلا بھی کہتا ہے، لیکن اس کی زبان آگے سے جو ہے وہ جواب نہ دے، یہ کہے انی صائمٌ، میں روزے سے ہوں، میں کوئی جواب نہیں دوں گا. روزے دار کے لیے تو یہ حکم ہے. تیرا روزہ ہے، تو سمجھ کے تو بند ہے، تو کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی پر جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا، کسی کے بارے میں لغوا بات نہیں کر سکتا. یہ روزہ ہے. روزہ تمہیں سکھاتا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے. روزہ تمہیں سکھاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو گے تو روزہ قائم ہے. روزہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان باتوں کی وجہ سے جو ہے اللہ ان باتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو تباہ کر بیٹھیں گے، لوگوں کو برا بلا کہہ کر اپنے اعمال کو تباہ کر بیٹھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا
کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، برا بلا کہتا ہے لوگوں کو، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہ برا بلا کسی کو کہنا ہے، نہ لغویات لغوا باتیں کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، ان ساری باتوں سے بچنا ہے تو روزہ فائدہ مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں جس کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے، مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، یہ نمازی کہلوانے والا، یہ عبادت گزار کہلوانے والا، یہ تہجد پڑھنے والا، یہ اس کے پاس نیکیوں کے انبار، تلاوت قرآن پاک کرنے والا، یہ قیامت کے دن آئے گا، اتنے اعمال لے کر آئے گا، لیکن ادھر سے ایک بندہ آئے گا، کہے گا اللہ یہ حاجی صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ قاری صاحب، یہ فلاں بن فلاں، اس نے یہ نیکی تو کرتا تھا لیکن اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے، اس نیک بندے کی نیکیوں میں سے اس بندے کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر دوسرا آئے گا، کہے گا اللہ اس نے الزام لگایا تھا، نیکیاں اس کی کم کر دی جائیں گی، اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ پھر تیسرا آئے گا، اس نے مجھے تانا دیا تھا۔ پھر چوتھا آئے گا، اس نے مجھے لغوا بات کی تھی۔ پھر آئے گا، حتیٰ کہ اس بندے کی نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، اور پھر بندے ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا پھر بندہ آئے گا، پھر وہ کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے پریشان کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، ہاتھ یا زبان سے نقصان پہنچایا تھا، اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی۔ کہا جائے گا اس بندے کے جس کو تم نے تنگ کیا تھا اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ فرمایا یہ مفلس ہے، یہ بیچارہ ہے جس نے نیکیاں کی، فائدہ نہیں پہنچا، جس نے روزے رکھے ہوں، جس نے تراویح پڑھی ہوں، جس نے قیام اللیل کیا ہو، جس نے جو ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا، لیکن لوگوں کو پریشان کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، تہمتیں لگاتا تھا، لوگ اس کی زبان سے پریشان تھے، لوگ اس کی ہاتھ سے پریشان تھے، یہ کام کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ فرمایا اس کے قیامت کے دن گناہ اس کے بڑھا دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ بھی اس کو دے دیے جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال جو ہیں وہ نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ اعمال جن کی وجہ سے ہمارے روزے جو ہیں، رمضان کی عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں، ان میں جھوٹ کا بولنا، لغوا باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، فحش ویڈیو دیکھنا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس در افسوس اس بندے پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی نہیں بولنا، اس سے بھی ہمارے روزے پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، اس سے بھی ہمارے اعمال تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد کسی کو زبان سے تکلیف یا ہاتھ سے تکلیف دینا، اگر یہ ہم اعمال ان میں سے کوئی عمل کریں گے تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو قیامت کے دن یہ روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یعنی اجر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن